نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ کیا سر و جلسے اور جلوس، چراغاں اور شیرینی، نعتوں اور تقریروں، جھنڈوں اور بینروں، اونچے بولوں اور نعروں سے تاریخ انسانی کے اس عظیم ترین انسان کی یاد کا حق ادا ہو گیا، جس کی زندگی کا ہر پہلو بے مثال تھا۔ بچپن اور جوانی، تجارت اور سیاست، حاکمیت اور محکومیت کمال کی تھی، خطابت اور تعلیم و تربیت، سیرت اور صورت، غرضے کے ہر پہلو بے نظیر تھا۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والا انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سے پہلو کے اعتبار سے بے مثال کہوں۔ معصوم بچپن، بے داغ جوانی، خوش مزاج شور، دیانتدار تاجر، سادگی پسند فرمانروا، جرأت مند سپہ سالار، رحم دل فاتح، انسانی نفسیات پر نظر رکھنے والا خطیب، درد مند مصلح، شب بیدار، عابد زاہد، دونوں ہاتھوں سے دوست پر لٹانے والا غنی، بیواؤں کا غمخوار، یتیموں کا نگہبان، کمزوروں کا ساتھی اور مظلوموں کا سرپرست، یہ سارے عنوان آپ کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ سارے پہلو تمام تر جزیات کے ساتھ آنے والوں کے لیے اس طرح محفوظ رکھے ہیں کہ ان کے حافظے پر بھی رشک آتا ہے، اور ان کے بے پناہ عشق و محبت پر بھی۔ عاشق وہ بھی تھے، عاشق ہم بھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کا عشق ان کے عمل سے ظاہر ہوتا تھا، ہمارا عشق باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہیں بتانا نہیں پڑتا تھا کہ وہ عاشق ہیں، ہمیں بتانا پڑتا کہ ہاں جناب ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ بتائے بنا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اہتمام عبادت، معاملات کی درستی، مساجد کی ظاہری اور باطنی تعمیر سے دلچسپی، مساجد کی آبادی، جذبہ جہاد، باہمی محبت، شوق شہادت، حسن معاشرت، گناہوں سے اجتناب، اکل حرام سے پرہیز اور ہر شعبے میں اتباع سنت ان کے عشق کی صداقت پر مور تصدیق ثبوت کرتی تھی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 5 باتیں سارے صحابہ اور تابعین رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں مشترکہ طور پر پائی جاتی تھی: جماعت کا التزام، سنت کی اتباع، مساجد کی تعمیر و ترقی، قرآن کی تلاوت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک وہ تھے جن کی محبت اور نفرت کا معیار اللہ کی رضا اور ناراضی تھا۔ ایک ہم ہیں جن کی محبت کا معیار دھن دولت، عہدہ منصب، فرقہ، قبیلہ، رنگ اور زبان ہے۔ ایک وہ تھے جن کے گھروں سے شب کے سناٹے میں گریہ و بکا اور ذکر و عبادت کی آواز آتی تھی۔ ایک ہم ہیں جن کے گھر رات گئے تک موسیقی کی منحوس آوازوں سے گونجتے رہتے ہیں۔ ایک وہ تھے جو بہن اور بیٹی کی ناموس کی حفاظت کی خاطر جان تک قربان کر دیتے تھے۔ ایک ہم ہیں جو بہنوں اور بیٹیوں کی ردائے عصمت تار تار کرنے کے لیے خود بےتاب رہتے ہیں۔ ایک وہ تھے جن کے پیٹ میں غلطی سے چند مشتبہ لقمے چلے جاتے تو قہر کی بغیر انہیں سکون نہ آتا تھا۔ ایک ہم ہیں جن کا لباس، جن کی غذا، جن کی گاڑی، جن کا بنگلہ، کر و فر، سیر سپاٹے اور شان و شوکت سب رزق حرام کے کرشمے ہیں۔ ایک وہ تھے جو اتباع سنت کے ذریعے ہر دن اور ہر رات جشن میلاد مناتے تھے۔ ایک ہم ہیں جو سال بھر ایک بار چند ظاہری رسمیں ادا کر کے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ تھے جن کے دل عشق رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چمکتے اور مہکتے تھے۔ ایک ہم ہیں جن کی کوٹھیاں اور دفاتر قمقموں سے روشن ہوتے ہیں، مگر دلوں میں ایک ایسی ظلمت کا راج ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ ایک وہ تھے جو آپس میں مہربان اور دشمن کے مقابلے میں سیسہ پلائی دیوار تھے۔ ایک ہم ہیں جو باہم دست و گریباں اور دشمن کے لیے ریشم ختمی ہیں۔ نہیں دوستو نہیں، کسی کے عشق و محبت کا انکار مقصود نہیں۔ یقیناً عاشق ہم بھی ہیں، وہ بھی تھے، مگر بہت فرق ہے، بہت فاصلہ ہے، بہت بعد ہے، شاید اتنا جتنا مشرق مغرب میں ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اپنے عشق کو معتبر بنانے کے لیے ہمیں عشق صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو معیار تسلیم کرنا ہوگا۔ یہی معیار سچا بھی ہے اور کامل بھی، باقی سب باتیں ہیں، ڈائیلاگ ہیں، لفاظی ہے، نعرے ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں، کسی ثبوت اور دلیل کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔